تو ہمارا کام جو ہے اصل میں کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. اس دنیا کے اندر رہ کر، اس گند میں رہ کر اپنے دامن کو بچانا ہے. گناہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم نے نہیں کرنا، تو گناہ بن گیا. بھی تم نے کام نہیں کرنا. اب ہم نہیں سوچنا کہ کیوں نہیں کرنا، کیا وجہ ہے، کیسے نہیں. حکم اللہ کے ختم، بس ہم یہ کام نہیں کرنا. چاہے اس میں کچھ بھی نقصان ہو رہا ہو، ہمارا کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن نہیں، اللہ کا حکم. تو گناہوں سے بچنا ہے معاملہ. اچھا، اب گناہوں سے کیسے بچا جائے اس دنیا کے اندر؟ یہ تو بڑا امتحان ہے نا ہمارا. کیا چیز ایسی ہے اس کے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو لپیٹ لیں؟ کامیابی تو جبھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اتنے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چش پڑھو، فلاں کرو، 10 عمرے کرو. کوئی شرط؟ بس اللہ تعالیٰ تو ایک ہی کا ہے، جو فرائض دیے وہ کر کے. فرائض میرے 5 وقت نماز ہے، سال میں آ گیا روزہ رکھ لیا، طاقت دے لا حج کر لو، بس ایسا ختم. پیسہ تو زیادہ ہو جائے گا، رات دے دو، اور کچھ نہیں. سارا کام زور جو ہم نے لگانا ہے کس چیز پہ؟ گناہ نہیں کرنا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ سلیپس ہے ہمارا، یاد ہے. یاد دہانی کرتے ہیں ہم بیٹھ کے اسی بات کی. شیطان گھماتے ہیں ہمیں. وہ کیا ڈالتا ہے نقشے کے، بس تو تہجد پڑھ لے، یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال کھا لیا، یہ اس سے تو تہجد پڑھی ہے تو نے. حالانکہ وہ تہجد تو ہے ہی نہیں، اس کے بعد انسان گناہ کر رہا ہے. نہیں، اصل کام تو یہ ہے کہ ہمارے سے گناہ نہ ہو. اصل کمال یہ انسان کا دین ایسے کیسے. اب ہے تو بہت مشکل کام، نو ڈاؤٹ، کیونکہ جنت بھی تو کوئی آسان نہیں ہے نا، انعامات بھی کیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے، انتظامات کیے ہیں کہ جو بچنا چاہے وہ کوشش سے بچ سکتا ہے. کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے گناہ نہ ہو؟ سوچنا چاہیے نا آدمی کو. یہ جو ہماری کامیابی ہے، اس میں کیسے ہو کہ ہم گناہ نہ ہم سوچ کس کیا چاہیے. گناہ سے بچنے کے لیے دیکھیں ایک چیز، وہی گناہ سے بچا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈر. نہیں سمجھے بات؟ سمپل ہے. جس کے اندر ڈر ہوگا گناہ نہیں کرے. تو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ خبردار تو نے میری نافرمانی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نوٹس دے دیا، قرآن دے دیا. قرآن کو اگنور کر جاتے ہیں. کوئی تو پڑھنے کے لیے 15 سپارے 16 سپارے حفظ کر لیا، فلاں کر لیا، بچوں گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن سے ڈر نکل گیا. ایسے ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء بھی بھیجتے رہے ساتھ. کیمرے لگ گیا دوسرا، سامنے انبیاء ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں انسان بنو، پھر بھی نہیں باز آتے. کتنے واقعات اللہ نے قرآن میں رکھے. ہم قرآن میں واقعات پڑھتے ہیں ان لوگوں کے، لیکن وہی گناہ جا کے پھر قرآن پڑھ کے وہی کام کر دیتے ہیں. وہی جھوٹ ہم بولیں گے، وہی غیبت ہم کریں گے، وہی فراڈ ہم کریں گے، جس سے قرآن ابھی پڑھ کے آئے ہیں. ڈر نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو پھر بھی باز نہیں آتے، آپ گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے اور کرم فرمایا ہے. سبحان اللہ. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے. اب میں سے کرتا ہوں، سیکورٹی جمع کر دیتا ہوں تمہارے سامنے. وہ کیا ہے کہ اب تم یہ تصور کر لو کہ میں تمہارے سامنے ہوں. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں. اکبر من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں جو تم کام کر رہے ہو. کیا کتنی زبردست بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں. سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، جہاں بھی تم ہوگے، جس پوزیشن میں تم ہوگے، میں تم سے یار بندہ رب کو ملاقات ہے. میں غائب نہیں ہوں تم سے،
بالکل بھی مسقالۃ ذرۃ، ایک ذرے کے برابر غائب نہیں میں تم سے. اور فی الارض وما فی السماء، زمین آسمان میں بھی ایک ذرے کے برابر میں تم سے غائب نہیں ہوں. ہر وقت میں تمہارے سامنے ہوں. تو جب میں تمہارے سامنے، تم کیسے چوری کر سکتے ہو؟ تم کیسے میری نافرمانی کر سکتے ہو؟ بات سمجھے آپ؟ کیا محنت کرنی ہے اب ہم نے کہ ہماری یہ کیفیت اجاگر ہو جائے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت اجاگر ہو جائے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی کیفیت کہاں تھی؟ جب نبی ہم موجود تھے، خود تشریف رکھتے تھے. اس وقت یہ کیفیت تھی کہ کوئی صدیوں پرانا جاہل بدھو آدمی، عقل تمیز کچھ بھی نہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی کی صحبت میں پہنچتا تھا، ایک سیکنڈ کے اندر اس مقام پہ پہنچ جاتا تھا. اتنا اونچا مقام ہوتا تھا کہ تا قیامت تک اس کے برابر کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اس کی خاک تک کوئی نہیں جا سکتا. اس نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں کی. کیا ہوا کہ اندر کی اس مقام صفائی پہ اللہ نے پہنچا دی اس کو صفائی کے ساتھ، کہ اب وہ جیسے ہی پہنچا نبی وہ عکس تھا. کیونکہ نبی مظہر کمپلیٹ مظہر تسجیلیات ربانی ہے آپ کی ذات. اللہ اس میں ساری صفات کی جو تجلیات وہ کس میں ہے؟ نبی پاک کے اندر موجود ہے. مظہر ہے آپ اس کے کمپلیٹ جامع، ہر صفت نبیوں کے مظہر ہے. تو جیسے ہی وہ اترتا اور چھاپ پڑتی نبی پاک کے اس پر، تو وہ تو اپنے سے بدل جاتے تھے. اس کی تو آیا کہاں ہے، بیٹھا کس کے سامنے. تو وہ جیسے اس پہ رنگ اسی وقت سیکنڈ کے اندر وہ انسان بن جاتا تھا کائنات میں قیامت تک وہ جیسا رضی اللہ عنہ ہو گیا ہو تو ختم. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جو ہے کامیابی کس میں؟ گناہ کے بچنے میں ہے. اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کیفیت کو اجاگر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک ہی چیز میں کامیابی ہے، گناہوں سے بچنا ہے. کثرت عبادت نہیں کہا، اتنے تراویح پڑھنا ہی نہیں. بے شک تھوڑی عبادت کرو جو میں تمہیں دی ہے. اس کے بعد کام جو سب سے زیادہ کرنا ہے، نہ دل میں کوئی گناہ ہو، نہ خیال میں کوئی گناہ ہو، نہ ذہن میں کوئی گناہ ہو، بالکل. اور یہ اس وقت نکل سکتا ہے جب کہ وہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. تو جب یہ انسان کے اندر چیز پیدا ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں یہ خیالات آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اب تو بڑا نقشہ ہو گیا انسان کے ساتھ. سمجھ رہی بات؟ نقشہ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا؟ یہ ٹرمپ، یہ کراچی کی زبان بول رہا ہوں سے، نقشہ ہو گیا. اور نقشہ کیا چلا بھئی؟ یہ ہوا تو وہ تو نیک بننا چاہ رہا ہے. تو یہ تصور بھی جمع کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، تو اب اس خیالت کو کیسے روکوں؟ اس کا بڑا پیارا علاج بتاتا ہوں آپ، اس کی عادت پڑ جائے. ہر جب بھی ایسا خیال جنم لے یا آئے یا نہ آئے، آپ نے ایک کام کرنا ہے. وہ کیا؟ استغفر اللہ. کیا کہنا ہے؟ آنے دو خیال. کوئی خیال زر نہیں پہنچا سکتا، کوئی خیال آپ کو خراب نہیں کر سکے گا بالکل. کیونکہ نبی پاک سنت بھی یہ تھی، استغفار کثرت سے آپ کی زبان پہ رہتا تھا. ایسی تعلیم دی امت کو. آپ کو تو ہر فعل تعلیم تھی امت کے لیے، لاجواب نسخے تھے اس میں. انسان ہر وقت یہ عادت ڈال لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی بھی خیال آ رہا ہے، کوئی بکواس بازی ہو رہی ہے، کوئی اس قسم کی لڑانے کی طرف لے جا رہا ہے، آپ کو جھگڑے کی طرف لے کے جا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک دم وہ گناہوں کی صفائی مشہور ہو جاتی ہے انسان کے اندر سے.